توسعوا فيها خالدون۔ چھوٹی سی عزیز بھائیوں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، بس نصیحت یہ ہے، مسلمان پر ہمارے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کا سب سے بڑا حکم دن رات میں 5 وقت کی باجماعت نماز ہے۔ یہ اتنا بڑا فریضہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے 5 نمازیں سدرۃ المنتہا پر بلا کر دے کر بھیجا نا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، امام الانبیاء نے پوری زندگی آخر دم تک ایک نماز نہیں چھوڑی، اور ایک مرتبہ بھی بغیر جماعت کے نماز زندگی میں نہیں پڑھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا بڑا فریضہ ہے، خاتم النبیین ہو کر، اللہ کے نبیوں کے سب کے سردار ہو کر، اللہ کی مخلوق میں سب سے رب کے پیارے ہو کر انہوں نے ایک نماز بھی نہیں چھوڑی۔ اور آج ہمارے مسلمان بڑا پڑا ہے، ہمارا معاشرہ وہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ جو کلمہ پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی مانتا ہے، وہ اللہ کے آخری نبی ہو کر ایک نماز نہ چھوڑیں، اور ہم روزانہ ساری نمازیں چھوڑیں، تو ہمارا اس نبی کے ساتھ تعلق اور رشتہ کیا ہے؟ ہم نے کیا مانا اس نبی کو؟ نہ ہم نے رب کو مانا، نہ محمد الرسول اللہ کو مانا۔ یہ سارا دجل ہے، جھوٹ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیسا مسلمان ہے وہ جو نہ رب کا حکم مانتا ہے نہ نبی کا مانتا ہے؟ نبی نے ایک نماز نہیں چھوڑی زندگی میں، اور یہ ایک نماز بھی نہیں پڑھتا۔ میدان جنگ میں جب گولیاں چل رہی ہوں، طیارے بم گرا رہے ہوں، نیچے سے بارودی سرنگیں پھٹ رہی ہوں، لاشیں گر رہی ہوں، انسانی اعضاء کٹ کٹ کے بکھر رہے ہو، اس حالت میں بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی۔ اتنا بڑا فریضہ ہے اسلام کا۔ اللہ نے کہا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، او اللہ کے بندو، اگر میدان جنگ میں ہو، گولیاں چل رہی ہیں، پیدل چل رہے ہو، گھوڑے پر، ٹینک پر، توپ پر، گاڑی پر بیٹھے ہو، منہ کعبے کی طرف ہے نہیں ہے، رینگ رہے ہو زمین پر، دوڑ رہے ہو، نماز نہیں چھوڑنی۔ اس حالت میں بھی نماز کی چھٹی نہیں ہے، اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اتنا بڑا فریضہ اسلام کا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہو کر جنت میں سب سے اونچا مقام پانے کے باوجود جب اذان ہوتی تھی نا، دنیا کی ہر مصروفیت کو ختم کر دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، دنیا کا ہر کام چھوڑ دیتے تھے۔ اب دیکھیں مسلمان محمد الرسول اللہ کی امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے اذانیں ہوتی ہیں، ڈاسے ماسی نہیں ہوتے، کان پر جو تقریر کی چند لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے بے نماز۔ دکانیں چل رہی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، ٹیویشنیں چل رہی ہیں، اسکول چل رہے ہیں، کالج چل رہے ہیں، یونیورسٹیاں چل رہے ہیں، ہر دنیا کا دھندا ہو رہا ہے، نماز پڑھنے والے چند لوگ آپ کو ملیں گے مسجدوں میں۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا، یہ جو نماز ہے نا، جو بندہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اس کا مسلمان برادری سے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ مسلمان برادری کا فرض نہیں لیتا۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نماز پڑھو گے تو اجر ملے گا، نہیں پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے۔ جو نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، اس کا مسلمانوں سے رشتہ ختم ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ مولوی صاحب کی بات نہیں ہے جو میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ 11 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی، اللہ نے کہا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اگر دنیا میں رہنے والے انسان کفر شرک سے توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دے دو، پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اس کا مطلب وہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمانوں کا دین میں بھائی رہتا ہی نہیں۔ تو جو مسلمان کا دین میں بھائی نہیں ہے وہ مسلمان ہوگا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے 100% سچے اور سچے لفظ ہیں میرے بھائیوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام الانبیاء نے کہا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔
नमाज पढ़ता तो मुसलमान है, नहीं पढ़ता तो काफिर है। जाओ उठाओ देखो सही मुस्लिम। अब्दुल्ला बिन शकीक बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सारे के सारे इस्लाम के किसी हुक्म को, किसी अमल को छोड़ना कुफर नहीं समझते थे सिवाय नमाज के। जो नमाज छोड़ देता था उसको काफिर समझा जाता था। सहाबा उसको मुसलमान नहीं मानते थे जो नमाज छोड़ देता था। और इसकी दलील आप देख लें, मुनाफिकीन थे, अब्दुल्ला बिन उबई भी और उसके बहुत सारे पैरोकार थे मदीने में, सारे के सारे नमाजें पढ़ते थे। उनको पता था अगर हमने नमाज ना पढ़ी तो किसी मुसलमान ने हमें मुसलमान मानना ही नहीं है, हमारा कुफर नंगा हो जाएगा, पता चल जाएगा ये काफिर है। इसलिए मजबूरन वो भी नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वहां बेनमाज को मुसलमान माना ही नहीं जाता था। और जन्नत में सिर्फ ईमान वालों ने जाना है। जो बेनमाज है ये जन्नत में नहीं जा सकता, चाहे वो अलहाज है, चाहे वो अहले हदीस कहलाता है, चाहे अहले सुन्नत कहलाता है, चाहे आशिक रसूल, गुलाम मुस्तफ़ा, सदके वाली, कुर्बान के नारे लगाता है। जो बेनमाज है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, वो जहन्नम से आजाद नहीं होगा। कुरान में लिखा हुआ है सूरह मुद्दस्सिर में, सूरह मुद्दस्सिर के आखिर में अल्लाह ने कहा, वो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें जहन्नम में किसने डाला है? वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, इसलिए जहन्नम में जाना है कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं। और अल्लाह कहते हैं फमा तनफअहुम शफाअतुश शाफीईन, ये जो नमाज ना पढ़ने वाले जहन्नम में जाना है, इनको सिफारिश करने वालों में से किसी की सिफारिश नफा, रसूलुल्लाह की सिफारिश भी इनको नफा नहीं देगी। हालांकि हदीस में आता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से उन लोगों को भी जहन्नम से निकाल दिया जाएगा जिनके पास एक जर्रे जितना ईमान हुआ, उनको भी नफा देगी। लेकिन बेनमाजों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश से भी ये कुरान के लफ्ज़ में फायदा नहीं होगा। इसका मतलब है जो नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह की नजर में उस बंदे का ईमान एक जर्रे जितना भी नहीं है। तो जब अल्लाह के नजदीक जर्रे जितना ईमान नहीं है तो जन्नत में कैसे जाएगा? सिफारिश काम कैसे आएगी? तो मेरे भाइयों, आजान का मतलब है अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, दुनिया की हर शय से बड़ा है। जब अल्लाह अकबर की आवाज सुन जाए मुसलमान को, तो मुसलमान पर फर्ज है दुनिया की हर मसरूफियत खत्म करके पांच नमाज के लिए चल पड़े। अगर ऐसा करता है तो फिर वो कामयाब है, ऐसा नहीं करता तो फिर पछताना पड़ेगा, जहन्नम में जाना पड़ेगा, आग में जलना पड़ेगा। ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना कोई और नेकी काम आएगी। अल्लाह हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी को भी अहम सवाल है?